نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی عطا فرمایا، جنہوں نے اس دین کو پہنچانے میں اور اس دین کی تبلیغ کرنے میں بہت زیادہ تکلیفیں برداشت فرمائیں، بہت زیادہ لوگوں نے ستایا، تکلیفیں دی، پریشان کیا، ان سب چیزوں کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن دین کی تبلیغ کرتے رہے، دین کو پہنچاتے رہے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ تھوڑے سے عرصے میں، صرف 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی اس دین کو غالب فرما دیا۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کر کے اور تربیت حاصل کر کے اس دین کے کام میں لگ گئی، اور انہوں نے ساری دنیا کے اندر اس دین کو پہنچا دیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے جتنی فکر فرمائی، جتنی دعائیں فرمائی، جتنی کوششیں فرمائی، جتنا آپ نے قربانیاں دی اور محنتیں کی، اس کا ہم کوئی بدلہ نہیں دے سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، اور درود پڑھنے کا کیا طریقہ ہے وہ کئی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتلایا کہ اس طریقے سے درود پڑھو، جیسا کہ آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور ان میں جو صیغے آئے ہیں، جو الفاظ آئے ہیں درود شریف کے، وہ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ تو یہ درود شریف پڑھنے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے، اور سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، جس کو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ تو درود شریف ہمیں پڑھنا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے۔ اور درود شریف ایسی عبادت ہے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں درود شریف۔ وضو ہو تو زیادہ بہتر ہے، وضو نہ ہو تب بھی بغیر وضو کا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنا اتنا زیادہ آسان ہے، اور روحانیت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، بہت زیادہ اثر کرنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ تو درود شریف جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی نائیا ابلغتہ، دور سے جو درود شریف پڑھتا ہے فرشتے میرے پاس پہنچاتے ہیں،
فلاں کے بیٹے فلاں نے یہ درود شریف پڑھا ہے، اور جو قریب پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں۔ من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر جو درود شریف پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور دور سے جو پڑھتا ہے فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ درود شریف دور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، قریب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں جا کر تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن یہاں سے بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے درود شریف۔ درود شریف کی کثرت یہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ درود شریف زیادہ پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق بڑھتا ہے،